پریزاد کے ڈرامے سے سیکھنے والا پہلا بہترین سبق یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ خوش رہنا چاہیے۔ حالانکہ پریزاد کے گھر میں اتنی زیادہ امیری نہیں ہوتی پھر بھی وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ پریزاد ہمیشہ سادگی اختیار کر لیتا ہے، چاہے وہ جو بھی ہو۔ وہ کالج کے لیے جاتا ہے تو ایسے سادے شرٹ پہن کے جاتا ہے اور آتے ہوئے بھی اتنی سادگی سے آتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بندہ کچھ اسٹائل وٹائل بھی کر سکتا ہے لیکن یہ سادگی اختیار کر لیتا ہے۔ تیسری بات جو مجھے بہت زیادہ پسند آئی وہ یہ کہ وہ خاموش رہتا ہے۔ جب بھی کوئی بات کرتا ہے مسکرا کے جواب دیتا ہے، اور اگر جواب دینے کی ضرورت نہ پڑے تو وہ خاموش رہتا ہے اور اس کی بات کے ساتھ ہاں سے ہاں ملا لیتا ہے، اور جھگڑا بھی نہیں ہوتا ہے، کچھ فساد بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اپنی سادگی اور خاموش لب کی وجہ سے آگے کامیابی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اپنا کام خود کرنے کی عادت، یعنی اس کے گھر میں جو ہے اس کا بڑا بھائی ہوتا ہے، اس کی بیوی ہوتی ہے اور اس کی بہن ہوتی ہے اور چھوٹی بھابھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنا کام مسکراتے ہوئے خود کر جاتے ہیں، جیسے کہ شوز کا پالش کرنا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اگر آپ کے علم سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو آپ اپنا علم جو ہے اس کے فائدے میں پہنچا دیں۔ جیسا کہ آنٹی آج چلی آتی ہے کہ میری بچی کو ٹیوشن پڑھانا ہے تو یہ پریزاد جو ہے انکار نہیں کرتے ہیں بلکہ کہتے ہیں میں کیوں نہیں پڑھاؤں گا، جی بالکل پڑھاؤں گا۔ تو یہ اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ ضرور پڑھائیں، میری بیٹی کی اردو جو ہے بہت کمزور ہے۔ یہ کہتے ہیں آپ بے فکر رہیں، میں اسے ضرور پڑھا لوں گا۔ اس پر یہ آنٹی بہت خوش ہو جاتی ہے اور اسے دعائیں دیتی ہے۔ چھٹی بات یہ کہ اپنے کام میں اتنے مصروف ہونا کہ تمہیں وقت کا پتہ ہی نہ چلے۔ جیسا کہ پریزاد اس کے گھر میں ٹیوشن پڑھانے جاتے ہیں لڑکی کے گھر میں، تو لڑکی کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ بہت جلد جو ہے اردو میں ماہر بن جائیں گے اور آپ لکھنے پڑھنے کے قابل بن جائیں گے۔ حوصلہ دیتے ہوئے اسے پڑھاتے اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ اسے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اسے پڑھانا 20 منٹ ہوتا ہے لیکن جب وہ ٹائم دیکھتے ہیں تو 1 گھنٹے سے اوپر چلا جاتا ہے۔ ایسے کرتے کرتے مغرب ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے گھر کی طرف رخ کرنے کا اجازت چاہتے ہیں۔ ساتویں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اکیلا مت رہنے دیں، خاص کر لڑکیوں کو۔ جیسا کہ یہ لڑکی پڑھنے کے نام پر چھت پر جاتی تھی اور وہاں جا کے کیا کرتی تھی کیا پتا، لیکن وہاں محلے کے ایک لڑکا آیا اور آ کے اس نے کیا کیا کہ اچانک سے اسے دیکھا اور خط لکھ کے لایا تھا۔ اس کی وجہ سے بہت ڈر گئی اور نیچے گھر کی طرف اس نے رخ کیا۔ آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے معاشرے میں آج کل ایسے لڑکوں کی کمی نہیں جس سے یہ معاشرہ بھرا پڑا ہے۔ ایسے فضول لڑکے ہمارے معاشرے میں ہوتے ہی رہتے ہیں، اس لیے اپنے گھر میں اپنے بچیوں کو اکیلا کبھی مت رہنے دیں، خاص کر عورتوں کو۔